سیدھے کا الٹا۔ مجھے عقیل کہتے ہیں اور میں 7ویں جماعت کا طالب علم ہوں۔ آج کل میرے سالانہ امتحان ہو رہے ہیں۔ آج منگل ہے اور میرا اردو کا پرچہ ہے۔ میں نے پوری تیاری کر لی ہے۔ جی ہاں، میں فرسٹ آؤں گا۔ جب وین آنے کا وقت ہوا تو میں نے ڈریس پہننا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ پتلون کی زپ خراب ہو گئی ہے۔ دوسری پتلون کھوٹی پر لٹکی ہوئی مل گئی، لیکن ماسی نے اسے دھویا نہیں تھا۔ سخت بدبو آ رہی تھی، داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ دراصل اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا۔ میں 5-6 لڑکوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیل رہا تھا کہ گیند سامنے والے ورک شاپ میں چلی گئی۔ میں گیند لینے چلا گیا۔ گیند تو مل گئی، لیکن مکینک لڑکے نے شرارت میں اپنے ہاتھ میری پتلون پر رگڑ دیے۔ اسکول کی پتلون میں نے اس لیے پہن لی تھی کہ کل ماسی آئے گی تو دھو دے گی، لیکن ماسی نے چھٹی کر لی۔ اف، کہاں جاؤں، کیا کروں؟ یاد آیا کہ امی زپ درست کر لیتی ہیں، پہلے بھی کئی بار درست کر چکی ہیں۔ میں نے باورچی خانے میں جا کر کہا، امی پتلون کی زپ خراب ہو گئی ہے تو میں کیا کروں؟ انہوں نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا، رات کو اپنا یونیفارم چیک کر لینا چاہیے تھا۔ وہ ابو کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی، اس لیے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، مگر اس وقت تو دیر ہو رہی تھی۔ اسکول کی وین آ جاتی تو مصیبت ہو جاتی۔ امی، آج میرا پرچہ ہے نا، بس آپ زپ صحیح کر دیجئے، اپنی باجی سے کرا لو۔ میں دوڑا ہوا ان کے پاس گیا تو ننھے کے ساتھ لوڈو کھیل رہی تھی۔ باجی، میرے پتلون کی زپ خراب ہو گئی ہے، میں نے رو دینے والی انداز میں کہا۔ اچھا، میرے پاس رکھ دو، میں اپنی گیم ختم کر لوں، اس کے بعد درست کر دوں گی۔ وین تو دیر سے آتی ہے نا؟ نہیں، آج جلدی آئے گی، آج تو میرا پرچہ ہے نا۔ پرسوں تو وین کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، اس لیے وہ دیر سے آئی تھی، میں نے وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک، کیے دیتی ہوں بابا، تم جا کر سوئی دھاگے کا ڈبہ لاؤ۔ میں دوڑتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا اور سلائی مشین کی دراز سے ڈبہ نکال کر لے آیا۔ باجی نے ڈبے سے بلینڈ نکال کر سلائی کاٹ دی اور زپ نکال دی۔ زپ رواں ہو گئی۔ اب انہیں زپ کے دونوں کناروں کی سلائی کرنا تھی، جو ہاتھ کا کام تھا۔ انہوں نے ابھی پہلا ٹانکا لگایا تھا کہ سوئی ان کی انگلی میں چبھ گئی۔ تھوڑا سا خون بھی نکل آیا۔ میرے ساتھ بھی کئی بار ایسا ہوا تھا، مگر میں نے کبھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس وقت نہ جانے کیا ہوا، باجی نے وہ ادھم مچا دیا جیسے کسی نے ان کی انگلی پر چھری پھیر دی ہو۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس کے سوا ان کے منہ سے کچھ نکل ہی نہیں رہا تھا۔ اوئی، میں مر گئی۔ باجی، کچھ نہیں ہوا، نل پر جا کر ہاتھ دھو لیں۔ میں نے ہمدردی سے کہا، میں نہیں لگا رہی زپ، انہوں نے جھنجھلا کر کہا اور پتلون ایک طرف پھینک دی۔ میں نے باورچی خانے کا رخ کیا اور امی سے باجی کی شکایت کر دی۔ امی نے کہا کہ وہ ناشتہ تیار کر چکی ہیں، خود لگا دیں گی۔ میں نے سوچا جب تک اپنی ڈبیا چیک کر لوں، اس میں بال پوائنٹ، پینسل، ربر اور شارپنر ہے یا نہیں۔ ڈبیا کھولی تو اس میں بال پوائنٹ نہیں تھا، حالانکہ میں نے رات ہی کو رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ارسلان لے گیا ہوگا، جب اس کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو وہ میری ڈبیا سے نکال لیتا ہے۔ وہ اسکول جا چکا تھا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں نے امی سے پیسے لیے اور دوڑتا ہوا دکان تک گیا۔ دکان بند تھی۔ پھر گھر کی طرف دوڑا، ایک اور بچے سے ٹکرا گیا جو اسٹیل کی چھوٹی بالٹی میں دودھ لے کر آ رہا تھا۔ دھکا لگنے سے دودھ گر پڑا اور سڑک سفید ہو گئی۔ وہ مرنے مارنے پر تل گیا۔ میں نے 2-3 بار معافی مانگی تو کہیں جا کر جان چھٹی۔ اب دوڑنے کے بجائے اطمینان سے چلنے لگا۔ گھر کے قریب پاؤں پھسلا تو سڑک پر گر پڑا۔ وہ کیلے کا چھلکا تھا جو کسی بدتمیز اور گنوار لڑکے نے پھینک دیا تھا۔ پھر یاد آیا کہ شام کو میں نے بھی تو ٹھیک اسی جگہ کھڑے ہو کر کیلے کھائے تھے، ممکن ہے وہ چھلکے میں نہیں پھینکے ہوں۔ اچھا، اب چھلکوں کے بجائے بال پوائنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ گھر پہنچ کر باجی سے کہا تو انہوں نے اپنا پرس کھول کر چمکیلا والا بال پوائنٹ مجھے دے دیا۔ چمکیلا بال پوائنٹ دیکھ کر ننھا مچل گیا اور ضد کرنے لگا کہ میں بال پوائنٹ سے لکھوں گا۔ چمکیلا بال پوائنٹ مجھے دو۔ میں نے بال پوائنٹ اپنی ڈبیا میں رکھا اور ڈبیا جا کر اپنے کمرے میں گدے کے نیچے چھپا دی۔
پھر اسٹور میں جا کر اسکول ڈریس پہنا۔ چونکہ میرے جوتوں میں تسمہ ہے، میں نے اسے کسنے کے لیے زور لگایا تو تسمہ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ گیا۔ یاد آیا کہ ایک جوڑی تسمہ فالتو ہے، مگر کہاں ہے؟ ذہن پر زور ڈالا تو یاد آیا کہ ننھے نے کل رات کو دونوں تسمے آپس میں باندھ کر لمبا کر لیا تھا، پھر اس سے اپنا کھلونا اونٹ کی گردن باندھ دی تھی اور اونٹ کو صحن میں دوڑاتا پھر رہا تھا۔ اونٹ پانی کی بالٹی میں مل گیا۔ ننھا اسے رات کو نہلا رہا تھا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس نے اونٹ کو پانی میں ڈبو دیا۔ میں نے اس کی گردن سے تسمہ کھولا اور جوتے میں ڈال دیا۔ وہ گیلا ہو گیا تھا، اس لیے دشواری ہوئی۔ بہرحال اب پاؤں سے جوتے نکلنے کا اندیشہ نہیں تھا۔ ابو کے ساتھ ناشتہ کیا۔ اسکول کی وین آنے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ وین آ گئی تو میں نے ڈبیا بستر کے نیچے سے نکالی اور وین میں سوار ہو گیا۔ امتحان ہال میں بیٹھنے سے پہلے میں نے اپنے دوست شجا کو بتایا کہ میں نے آج اردو کے پرچے کی تیاری اچھی کر لی ہے، امید ہے کہ میں فرسٹ آؤں گا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ مجھے برا لگا۔ میں نے کہا کہ جب رزلٹ آئے گا تب دیکھنا۔ وہ ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ جب ٹیچر نے پرچہ دیا تو میں رونے لگا اور روتا ہی چلا گیا، اس لیے کہ اس دن اردو کے بجائے سوشل اسٹڈیز کا پرچہ تھا۔ میں نے آنسو پوچھ کر کسی نہ کسی طرح سے پرچہ حل کیا۔ سوشل اسٹڈیز مجھے آتی نہیں تھی، مگر جتنی آتی تھی وہ لکھ دی۔ جی ہاں، امید ہے کہ اب میں امتحان میں برے نمبروں سے فیل ہو جاؤں گا۔ گھر آ کر میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ پرچہ کیسا ہوا ہے، بلکہ اسے چھپا کر تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ میز کی دراز کھول کر سالانہ امتحان کی ڈیٹ شیٹ دیکھی، اس میں بھی سوشل اسٹڈیز لکھا تھا، تو پھر کیا بات تھی۔ چشماہی امتحان کی ڈیٹ شیٹ میں نے بہت سنبھال کر میز کی اسی دراز میں رکھی ہوئی تھی، کیونکہ میں اس امتحان میں فرسٹ آیا تھا۔ اسے دیکھا تو اس میں آج کے دن اردو کا پرچہ لکھا تھا۔ اتفاق سے تاریخ آج ہی کی تھی، البتہ مہینہ بدلا ہوا تھا۔ امتحان کی تیاری میں نے اسی ڈیٹ شیٹ کو دیکھ کر ڈالی تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔